جو ہمارے سروں پر چھائے ہوئے ہیں، آج یہ ذلت اور رسوائی کے سیلاب جو ہماری طرف مڑے ہوئے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کہنے کو ہم مواحد بھی ہیں، کہنے کو ہم نمازی بھی ہیں، کہنے کو ہم نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پاک بھی ہیں، اللہ اور رسول کے لاڈلے اور پیارے بھی ہیں، ذلیل اور رسوا کیوں ہیں، نیست و نابود کیوں ہیں؟ نمازوں کے باوجود، قرآن کی تلاوت کے باوجود ہم جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آتے۔ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا نا، جنہوں نے رسول اللہ سے ناتا اور رشتہ استوار کیا تھا، اور جنہوں نے پیغمبر کائنات کے سامنے تلمس طے کیا تھا، ذرا ان کی محبت کا بھی جائزہ لو، ذرا ان کے پیار کا بھی جائزہ لو۔ کھولو تذکرۃ ابن سعد کو، مسلمانوں کا ظالم حکمران، مسلمانوں کا ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف منبر پہ کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے۔ کیا دور تھا مسلمانوں؟ مسلمانوں کا حکمران خطبہ دے رہا ہے، مسلمانوں کا حکمران جمعہ پڑھا رہا ہے، مسلمانوں کا حکمران نمازیں پڑھا رہا ہے، اور آج مسلمانوں کے حکمران، جمعہ تو بڑی دور کی بات ہے، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، آج مسلمانوں کے حکمرانوں کو سورہ اخلاص کا نہیں ہے، آج مسلمانوں کے حکمرانوں کو قرآن کی مشہور و معروف سورت وہ بھی پڑھنا نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، کامرانی کی طرف جا رہے ہیں، فوج و فلاح ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، واعظ کر رہا ہے، واعظ اتنا لمبا ہو گیا، جمعے کا خطبہ اتنا لمبا ہو گیا کہ نماز کا وقت نکلے گا۔ یہ بیماری آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے، اس ڈگر پہ آج ہم بھی چل نکلے ہیں۔ مجمع میں ایک صحابی رسول موجود ہے، اس نے دیکھا نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، جرأت کی، ہمت کی، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابی رسول مجمع کے درمیان سے کھڑا ہو گیا کہ میں حجاج ابن یوسف کو ٹوکوں کہ خدا کا خوف کر، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، جمعے کا خطبہ ختم کر۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کے کپڑوں کو کھینچنا شروع کر دیا، بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے حجاج ظالم ہے، پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا، سلاسل پہنا دے گا، ہتھکڑیاں لگا دے گا، بیڑیاں ڈلوا دے گا، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ بیٹھ جاؤ، بات نہیں کرو، کوئی لفظ زبان سے نہیں بول رہا۔ ہائے، یہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، یہ پیغمبر کے شاگرد رشید تھے، جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے۔
جنہوں نے کپڑے پکڑے ہوئے تھے نا، قمیضیں پکڑی تھی، کھینچنے تھے کہ بیٹھ جاؤ ابو بردا، مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. اپنا کپڑا چھڑواتے ہوئے اہل کائنات کو یہ سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. مجھے ڈراتے ہو، نبی کی بات کرنے سے مجھے روکتے ہو، نبی کی سنت کا تذکرہ کرنے سے مجھے روکتے ہو. شاید تم میری تاریخ سے واقف نہیں ہو، شاید تم میرے ماضی سے واقف نہیں ہو. اور ان کے الفاظ کو صاحب دل نے اپنے کلموں میں یوں سرویا اور پرویا تھا کہ نبی کا صحابی کہہ رہا تھا، اور مجھے روکنے والوں، دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوب کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوب کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. ہمیں ڈراتے ہیں. ہماری تاریخ تو بڑی تابناک ہے، ہمارا ماضی تو بڑا روشن ہے. ہمیں ہمارے آقا نے تو ڈرنا سکھایا ہی نہیں، غیروں سے گھبرانا ہمیں ہمارے پیغمبر نے پڑھایا ہی نہیں. جرأت سے اعلان کر دیا. حجاج ابن یوسف منبر پہ کھڑا غصے سے لال پیلا ہوا. کون ہے یہ جس نے مجھے ٹوکا ہے، مجھے روکا ہے؟ فوراً منبر سے آرڈیننس جاری ہوا، پکڑ لو اس کو، گرفتار کر لو اس کو، جیل کی کال کوٹری میں پھینک دو. اس کو پھینک دیا. گھر والوں کو علم ہوا ہمارے بیٹے کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کر لیا. بھاگے ہوئے آئے، چھڑوانے کے منصوبے بنانے لگے. ایک نے کہا چلو چلتے ہیں حجاج ابن یوسف کے پاس اور اس کو کہتے ہیں ہمارا بیٹا دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیوانگی میں یہ بات کر گیا ہے، اس کو چھوڑ دو. آئے حجاج ابن یوسف کے پاس، بات سنائی. اس نے کہا جاؤ وہ آ کے کہہ دے میں دیوانہ ہوں، میں چھوڑ دوں گا. خوشی خوشی جیل میں گئے. کہنے لگے بیٹا تیری رہائی کا بندوبست کر آئے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا بس آپ نے حجاج کے سامنے جانا ہے، جا کے کہنا ہے میں دیوانہ ہوں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اب ذرا دل کے دروازے کھولو اور محمد کے اس صحابی کا جواب اپنے دل کی تختیوں پہ لکھو. اس نے کہا مجھے بتاؤ میں دیوانہ ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں دیوانہ نہیں ہے تو، یہ تو جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ. اگر یہاں ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم بھی مومن ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہیں. ہم فتوے لیتے ہیں کہ جان بچانا بھی فرض ہے، بول لو جھوٹ، غلط بیانی سے کام لے لو، جان بچانا بھی تو فرض ہے. اللہ. اس نے کہا میں دیوانہ ہوں. کہا نہیں تو دیوانہ تو نہیں ہے. کہا کیسے میرے خیر خواہ ہو؟ حجاج کی عدالت سے چھڑوانا چاہتے ہو، رب کی عدالت میں پکڑوانا چاہتے ہو؟ آج اگر جھوٹ بول کے حجاج ابن یوسف کی عدالت سے چھوٹ گیا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس رب نے پکڑ لیا جس کی پکڑ کا عالم یہ ہے ان بطش ربک لشدید. جسے وہ پکڑ لیتا ہے ساری کائنات پھر مل کے اسے چھڑاؤ نہیں سکتے. کیسے خیر کھاؤ گے؟ ادھر سے چھڑانا چاہتے ہو، ادھر پکڑوانا چاہتے ہو. میں نے کہا یار کیا ہو گیا ہے؟ ایک لفظ بولنا ہے بس میں دیوانہ ہوں. کیوں نہیں
بولتا؟ اگلا جواب لکھو ذرا، کیوں نہیں بولتا یہ لفظ؟ پتہ کیا تھا اس نے کہا لوگوں میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہا جس زبان سے میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے حیا آتی ہے، کلمہ بھی اس زبان سے پڑھوں، جھوٹ بھی اسی زبان سے بولوں۔ کبھی احساس ہوا ہے ہمیں؟ کبھی یہ فکر لاحق ہوا ہے ہمیں؟ ہم بھی تو اسی زبان سے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، اسی زبان سے نبی سے عقیدت و ارادت کے دعوے کرتے ہیں نا، اسی زبان سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی۔ کیسے مومن و مسلمان ہیں ہم؟ ذرا سوچئے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ماں نے کہا کس سے نفرت کرتے ہیں؟ من الکاذب، محمد سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتے ہیں؟ جھوٹ سے۔ صحابی رسول نے سنا، پریشانی کے عالم میں سوال کیا، ماں جی بتانا پسند ہوگی رسول اللہ کتنی نفرت کرتے تھے جھوٹ بولنے والے سے؟ اب پھر ماں بولی، فرمایا ما جربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد وان کلا۔ اے نبی کے چاہنے والے، نبی کے کائنات کے مشاہدے میں آ جاتا، تجربے میں آ جاتا، علم میں آ جاتا، نبی کو پتہ چل جاتا، پیغمبر کو خبر ہو جاتی کہ یہ میرا چاہنے والا جھوٹ بولتا ہے، چاہے تھوڑا سا بولتا ہے، تھوڑا سا، ساری زندگی کی بات نہیں ہو رہی، پورے دن کی بات نہیں ہو رہی، رات کی بات نہیں ہو رہی، گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی، آدھے گھنٹے کی نہیں، منٹوں سیکنڈوں کی بات نہیں ہو رہی، نبی کو پتا چل جاتا میرے چاہنے والے نے تھوڑا سا گھنٹہ بولا، تھوڑے سے گھنٹے پتا ہے کیا مراد ہے؟ اور کیا ہے تھوڑا سا گھنٹہ؟ پوچھو امام نووی سے، پوچھو امام ابن حجر اسقلانی سے، تھوڑا سا جھوٹ کیا ہے؟ یہ تمہیں بتاتے ہیں، پتہ ہے تھوڑے سے جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنے معصوم چھوٹے سے بیٹے کو اپنی طرف بلائے، بیٹا نہ آئے، باپ اس کو لالچ دے، بیٹا میرے پاس آؤ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں یا ٹافی دیتا ہوں، معصوم سا چھوٹا سا بچہ بھاگا ہوا چلا گیا، باپ اٹھائے سینے سے لگائے، چومے چاہتے، پیار محبت کرے، لیکن دے کچھ نہ۔ آقا نے فرمایا اس بد نصیب باپ کو کہہ دو اس کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا گیا۔ آج ہم بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ آج ہم بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ آج ہم بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ دروازے پر دستک ہوتی ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ دروازہ کھولتا، سائل سوال کرتا ہے بابا کو بتاؤ، وہ جواب میں کہتا ہے بابا کہتے ہیں کہ کہو میں گھر نہیں، بابا کہتے ہیں۔ کون تربیت دے رہا؟ کہتے ہو اولاد فرما بردار نہیں رہی، کہتے ہو اولاد تابع دار نہیں رہی، جب اولاد کو اللہ اور رسول کا باغی بناؤ گے، جب بچوں کو اللہ اور رسول کے خلاف تعلیم دو گے، کہاں سے تمہاری اطاعت و فرما برداری کریں گے؟ کہاں سے وہ آپ کو کوئی مقام و مرتبہ دیں گے؟ اللہ، اتنی سی بات کا اگر رسول اللہ کو پتہ چل جائے اتنا جھوٹ بولا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ماں جی پھر رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ ماں جواب دیتی ہے فَيُخْرِجُ لَهُ مِن نَفْسِهِ،
جب رسول اللہ کو ایسے شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس نے اتنا سا جھوٹ بولا ہے، نبی ایسے بد نصیب کو اپنے دل سے ہی نکال دیتے تھے۔ اب سوچئے ذرا، جس کے لیے نبی کے دل میں جگہ نہیں، اس بد نصیب کے لیے رب کی جنت میں جگہ ہو سکتی ہے؟ وہ کامیابی اور کامرانی پا سکتا ہے، فوز و فلاح حاصل کر سکتا ہے، نجات اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ صحابی رسول کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تڑپ کے کہنے لگا، ماں جی بتانا پسند کرو گے کہ رسول اللہ کب تک اس کو اپنے دل سے نکالے رکھتے تھے؟ ماں جواب دیتی، حتی یجدد لہو، حتی یجدد لہو توبتاً، جب تک وہ سچے دل سے اس جھوٹ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اب ذرا سوچئے اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، رسول ہاشمی کا فرمان کیا ہے، پیغمبر کائنات کا ارشاد کیا ہے۔ آقا ایسے شخص دل سے نکالنے کا مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا محمد کی امت میں کوئی حق موجود نہیں۔ جھوٹے شخص کا نبی کی امت سے کیا پتا ہے؟ اور جس جھوٹے کو نبی امتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو ہمیں نبی بنوانا چاہتا ہے، تو اس جھوٹے کو ہمیں پیغمبر بنوانا چاہتا ہے، ہمیں رسول بنوانا چاہتا ہے۔ حیا نہیں آتی ان کو، شرم نہیں آتی ان کو، یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے، یہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں جنہیں یہی معلوم نہیں، جنہیں یہی پتہ نہیں، یہی خبر نہیں کہ مسلمان میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں۔ کہتا ہے جی کیا فرق ہے؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، ہم بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، ان کی بھی مساجد ہے، ہماری بھی مساجد ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے گلی گلی یہ بات کہی ہے، میں نے کہا ہاں رانا ثناء اللہ، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے، ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے فرق بیان کیا، قرآن نے، یہ ظالم قرآن پڑھے، یہ نبی کا فرمان پڑھے، یہ پیغمبر کا ارشاد پڑھے، انہیں پتہ تو چلے کہ فرق ہے کہ نہیں۔ قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک الناس کا، ایک خناس کا، ایک الناس ہے، ایک خناس ہے۔ جو نبی کی ختم نبوت کا قائل ہے، جو نبی کی ختم نبوت کو مانتا ہے، وہ الناس میں شامل ہے، اور جو نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ خناس میں شامل ہے۔ تو کہتا ہے فرق ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر لا الہ الا اللہ پہ مانا، لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں ہے، اگر محمد رسول اللہ پہ عمل نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کلمہ کوئی فائدہ دے سکتا۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے ترانے گاتے ہیں، پہلے اس کے معنی کو سمجھو، پہلے اس کے مفہوم کو سمجھو،
پہلے اس کی فکر کو سمجھو کہ یہ کلمہ ہے کیا؟ تمہیں پڑھایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، تم تک یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ ہم دعوت دیتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں تمہیں کہ آؤ ہماری مساجد میں آؤ، ہمارے مدارس میں آؤ، ہمارے شیوخ کے پاس آؤ، ہمارے علماء کے پاس آؤ، ہمارے خطباء کے پاس آؤ، ہمارے شرفاء کے پاس آؤ، ہمارے فضلاء کے پاس آؤ، ہمارے عمراء کے پاس آؤ، ہمارے زعماء کے پاس آؤ، ہمارے پروگراموں میں آؤ، ہمارے جلسوں میں آؤ، ہمارے کانفرنسوں میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو تو پہلے سمجھو۔ یاد رکھو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ اس رب کی ربوبیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی نبوت کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی ختم نبوت کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ لوگوں جب تک اس الہ کی الوہیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، جب تک اس الہ کی الوہیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، وہ رب العالمین رہے گا، یہ رحمت للعالمین رہے گا، اس جیسا الہ کوئی نہیں، اس جیسا رہنما کوئی نہیں، اس میں الوہیت ختم ہے، اس میں نبوت ختم ہے، لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائیں، خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، اب نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ ذرا سمجھیے تو صحیح، اس کے معنی اور مفہوم کو جانیے تو صحیح، پہچانیے تو صحیح۔ اور آج اہل حدیث کو ضرورت اس بات کی ہے اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو سنایا جائے، لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، انہیں ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، ہم نے اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے۔ حیرانگی ہوتی ہے مجھے، افسوس بھی ہوتا ہے مجھے کہ آج لوگ فیضان سنت ہاتھ میں لیے ہوئے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے نہیں شرماتے، فضائل اعمال ہاتھ میں تھامے ہوئے لوگوں کو سناتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اہل حدیث قرآن و سنت لوگوں تک پہنچاتے ہوئے شرماتے، قرآن و حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوتی۔ کون پہنچائے گا اس سچی اور سچی دعوت کو؟ کون سنائے گا اس سچے اور سچے اعلان کو؟ حکمرانوں کے کانوں سے کون ٹکرائے گا؟ اور تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے۔ اہل حدیثوں،
تمہاری تاریخ بڑی روشن ہے، تم نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر دور میں حق کی صدا کا اعلان کیا ہے، حق کی صدا کو بلند کیا ہے۔ آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ کیا جائے اور حکمرانوں کے کانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں ختم نبوت پہ آنچ نہیں آئے گا۔ کیا اگر آج آپ اس جذبے بلبلے سے لگانے والے قدر رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرے۔ خدا کی قسم تمہیں دھمکیاں دے کے سلا دیا ہے، تمہیں لوریاں دے کے بہلا دیا گیا ہے، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، تمہیں بزدل بنا دیا گیا ہے، تمہیں سستی اور کاہلی کا لبادہ پہنا دیا گیا ہے، تمہیں غفلت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ اہل حدیث تجھے بیدار ہونا ہے۔ آج جو زیرو تھے وہ اسلام آباد میں ہیرو بنے بیٹھے ہیں، اور جو ہیرو تھے وہ گھروں میں زیرو بنے بیٹھے ہیں۔ کب تک یوں سستی اور کاہلی کی زندگی بسر کرو گے؟ قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ رسول اللہ سے کون سی عقیدت و ارادت لے کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہم نے کرنا کیا تھا، ہمیں حکم کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مرنے اور مٹنے کا ہمارے اندر جذبہ رہا۔ ذرا صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھو جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے، وہ کس قدر ختم نبوت کے دفاع کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اٹھائیں الاستیاب کو، اٹھائیں الصحابہ کو، اٹھائیں اسد الغابہ کو، اٹھائیں طبقات ابن سعد کو، چاروں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امام کائنات کو علم ہوا، پیغمبر کائنات کو خبر ہوئی، رسول ہاشمی نے اپنا نمائندہ بنا کے، کاشر بنا کے، اس کو ایک خط تحریر فرما کے مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔ یہ خط لے کے جانے والا حبیب بن زید انصاری صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول خط لے کے نکلا ہے، چلتے چلتے مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا، رسول اللہ کا خط اس کو تھمایا، پڑھو اس کو، پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے تو اس کو نبی مان کر جی، پھر تجھے مجھے بھی نبی ماننا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا میں تجھے نبی مانوں، یہ ہے ہماری تعلیم، یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہے ہمارے بزرگ، یہ ہے ہمارے اسلام۔ اس نے کہا ماننا ہوگا، نہیں مان سکتا، پکڑ لو اس کو، گرفتار کرو، سلاسل کرو، حد کریں گے، پکڑ لیے، مانو کا نہیں مانتا، زور بڑا لگایا، ان کا میں نہیں مانتا۔ مسیلمہ پوچھتا ہے وجہ کیا ہے، تو مانتا کیوں نہیں، قبول کیوں نہیں کرتا؟ اب جو اس نے جواب دیا نا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں مان سکتا۔ کہا کیوں نہیں مان سکتا؟ کہا اس لیے میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ تجھے تو تب مانوں گا اگر یہاں گنجائش ہوگی، تو یہاں گنجائش ہے،
اور ہمیں گالیاں دینے والوں، اور ہم پہ تبرہ کرنے والوں، اور ہم پہ کیچڑ اچھالنے والوں، اور فسادی زبان استعمال کرنے والوں، ہمارا جرم بھی تو یہی ہے نا، ہماری سزا بھی تو یہی ہے نا، ہمارا آوازہ بھی تو یہی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہاری سرکاریں تمہیں مبارک ہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اور یارو یہ ساری سرکاریں ٹھیک ہوں گی جب سے ہمارے سینے میں مدینے والی سرکار آئی ہے، کسی سرکار کی گنجائش باقی نہیں۔ ہم تو برملا کہتے ہیں، گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں، کسی اور کے لیے ہمارے دل میں گنجائش نہیں۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کے اصحاب سے سیکھا۔ نعرے لگاتے ہیں ہم صحابی اور وہابی، ذرا دیکھو تعلق جوڑو، ہمارا تعلق کیسا ہے صحابہ کے ساتھ؟ صحابی رسول سے کہا مانو کا نہیں مانو، آپ پکڑو اس کو، پکڑ لو، آپ پاؤں کے ناخنوں سے کاٹنا شروع کرو، سر کے بالوں تک اس کا قیمہ بنا۔ یہ کائنات کے لوگوں تاریخ کا بہت صحابی ہے، جاؤ تاریخ کے راہ کو پلٹ کے دیکھو، نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جس کے جسم کے 360 جوڑ الگ کر دیے گئے، 360 جوڑ، اس نے جسم کے 360 جوڑ الگ کروانا گوارا کر دیا، لیکن محمد کی ختم نبوت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا گوارا نہیں۔ اور آنا صلی اللہ، ہم نے سبق نبی کے اصحاب سے پڑھا ہے، ہم نے درس نبی کے اصحاب سے لیا ہے، ہم نے تعلیم نبی کے یاروں سے لی ہے۔ اللہ کی قسم اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں پاکستان کی فضاؤں میں مسلک کا گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا ہم یہ عزم رکھتے ہیں، ہم یہ پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں ڈراتے رہو، مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ ہم نے کہا نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے کہ آدار و رسن سے مجھے، ارے نادان، محمد کی محبت میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ ہم سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کریں گے، ہے جرم مگر یہ سو بار کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حق کہنے سے روک سکتی نہیں۔ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ اور ہم زبانوں کو تالے لگا لیں، ہم اپنی زبانوں کو ہائے ہائے یہ دیکھ 360 جوڑ الگ کروا لیے۔ مدینہ طیبہ میں خبر آئی، آقا جناب حبیب کو شہید کر دیا گیا، مسجد نبوی میں خبر پہنچی، ایک صحابی رسول خبر پا کے بھاگا ہوا حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بڑھیا ماں نے پوچھا کون؟ نبی کا ایک صحابی ہو، کیا بات ہے؟
ماں کیا پوچھتی ہے؟ بڑی غمناک اور المناک خبر لایا۔ کہا کیا خبر ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا ماں تیرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہائے یہ مائیں کہاں سے لاؤں، ایسی مائیں کہاں سے تلاش کروں؟ آج کی ماں ختم نبوت کے لیے نکلنے والے جلوس میں جانے سے اپنے عزم کو روکتی ہے۔ بیٹا پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، گھر سے باہر نہ نکلنا، جلوس پہ نہیں جانا۔ ہائے یہ ماں ہے نا، ماں نے محبت کی انتہا کر دی ہے۔ کہا تیرے حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ اور مسلمانوں ذرا ان ماؤں کی تربیت بھی تو دیکھو، ذرا ان ماؤں کی تعلیم بھی تو دیکھو، ذرا ان ماؤں کا درس بھی تو دیکھو۔ یہ کیا درس دے رہی ہیں، یہ کیا تعلیم دے رہی ہے، یہ کیا سبق پڑھا رہی ہیں لوگوں کو، بچوں کو، کہ ختم نبوت پہ کٹ جانا گوارا کر لینا، ختم نبوت پہ جھکنا گوارا نہیں۔ اب سوچو ذرا، یہاں رک کے سوچو ذرا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے خرمن میں آگ لگی ہو حکمرانوں کے اس وتیرے کو دیکھ کر، جو میدانی عمل میں نکلا ہو؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتلاؤ تو صحیح، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہو، جنہوں نے ایک لفظ ختم نبوت کے حوالے سے بولا ہو؟ ان حکمرانوں کو یہ جرت کس نے دی ہے؟ ان حکمرانوں کو یہ ہمت کس نے دی ہے؟ ہماری سستی نے، ہماری کاہلی نے، ہماری غفلت نے۔ اگر مسلمان بیدار ہوتے، اگر مسلمان زندہ ہوتے، اگر مسلمان نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوتے، اگر مسلمان نبی سے سچا پیار کرنے والے ہوتے، نبی کا کوئی دشمن نبی کے خلاف ایک لفظ بولنے کی بھی جرات نہ کرتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں اور آپ آج کھڑے کہاں ہیں؟ میں اور آپ اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس جہان میں ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا، ایک دن آنا ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہم نے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اوپر کی زندگی میں جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ سوال کرنے کیا کیا تم نے میرے محبوب کے لیے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، کاروبار سے فرصت ہی نہیں تھی، کام کاج سے ہمیں فرصت ہی نہیں تھی۔ ذرا سوچو کیا جواب ہوا۔ اور پھر صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ حبیب ہے۔ میں نے البدایہ والنہایہ کو کھول کے جب سامنے رکھا، میری نگاہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پہ پڑی، اور میں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اللہ کی قسم، آج ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، آج ان صحابہ کو تبرہ کرتے ہو، آج ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو، آج ان صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بناتے ہو، جن صحابہ نے تن من تن جناب محمد پہ قربان کر دیا تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا امام کائنات کی تعلیمات کے مطابق تھا، جن کا چلنا ٹھہرنا رسول اللہ کے حکم کے مطابق تھا، جن کا آنا اور جانا رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق تھا، جن کا سونا اور جاگنا امام کائنات کی تعلیمات کے مطابق تھا، آج ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں، آج ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، آج خفگی کا اظہار کرتے ہیں، آج ان سے منہ پھیرتے ہیں۔ آسمان والے کو بڑا غصہ آتا ہے، خدا کی قسم، جب فرش والے امام کائنات کے صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے، پھر آسمان سے پیغام آتا ہے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور زمین والوں، فرش والوں، نبی کے صحابہ سے نفرت کرنے والوں، یاد رکھو ساری کائنات نبی کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ساری کائنات نبی کے صحابہ سے منہ پھیرتی ہے تو پھیر لے۔ میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا، تمہاری ناراضگی کا کیا ہے؟ عرش والا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہوا کہ جب عرش والے سے سوال ہوا اللہ بتا کتنا راضی ہوا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ پوچھتے ہو کتنا راضی ہوا ہوں، ان کو کہہ دو اے محبوب تیری جماعت مجھے اتنی پسند آئی ہے، تیرے صحابہ مجھے اتنے پیارے لگے ہیں، تیرے صحابہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اب یہ تیری جماعت نہیں رہے بلکہ میری جماعت بھی بن گئے ہیں۔ اللہ نے اس کو اپنی جماعت بنا دیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ان صحابہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا تھا مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، وہ لشکر سیدنا جناب صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں اس حبیب کا دوسرا بھائی عبداللہ شامل ہوا۔ عبداللہ اس لشکر میں شامل ہو کے میدان عمل میں نکلا۔ جب جناب عبداللہ لشکر میں شامل ہوئے، لشکر والوں میں سے کسی نے کہا دیکھو عبداللہ بھی آ گیا ہے۔ کیوں آیا ہے عبداللہ؟ کہا بات واضح ہے، عبداللہ ہمارے ساتھ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنے بھائی حبیب کے بدلے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک شخص نے خبر پائی، بھاگا ہوا حبیب کے دروازے پر، ماں جی کیا اس بیٹے کو بھائی کے بدلے کے لیے اس لشکر میں شامل کیا ہے؟ مائی پہ کبھی تاری ہو گئی، بھاگی ہوئی آئی، لشکر کا راستہ روکا، کہا رک جاؤ، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں، میں تمہاری غلط فہمی، تمہارے شکوک و شبہات دور کرنا چاہتی ہوں۔ ماں جی کیا ہوا؟ تم کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے؟ نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، رب کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، تمہیں گواہ بنا کے کہتی ہوں، لوگوں میرا دوسرا بیٹا عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا بھی محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ ذرا ان کی سوچ دیکھیے، ذرا ان کی فکر دیکھیے۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم ان کی چاہنے والے ہیں، آج ہمارا ان سے تعلق ہے، آج ہمارا ان سے ناتا و رشتہ استاد۔ ذرا سوچئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اہل حدیثو عزم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے، اپنی تاریخ کو داغدار ہونے سے بچائیے، اپنی تاریخ پہ سیاہی ملنے سے بچائیے، ہر میدان عمل میں نکلی اور اعلان کیجئے کہ محمد کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہے ہیں۔ بولی انشاءاللہ کہنی ہے، مزے قبول نہ ہو جائے۔ محمد کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علم لے کے ہاتھوں میں توحید والا فضا میں ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں، اڑاتے رہیں گے۔ نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم، جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں راہ حق میں، کائنات کے رب کی قسم
قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے، حق سنانے سے باز نہیں آئے گی، مصائب کی پرواہ نہیں، راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے، چلائیں گے کیسے؟ گھروں میں بیٹھ کر سستی اور کاہلی کا لبادہ اڑ کر ہر اہل حدیث اپنے آپ کو تیار کرے، ہر اہل حدیث نبی کی سچی محبت کو اپنے سینوں میں بھر کے میدان عمل میں نکلے، اور میدان عمل میں نکل کے اعلان کرے، اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ کی شکل میں ہو، وہ زاہد خان کی شکل میں ہو، وہ نواز شریف کی شکل میں ہو، وہ اپنوں بیگانوں کی شکل میں ہو، ہم اعلان کرتے ہیں، ہم یہ صدا گلی گلی دیتے ہیں، اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تیری تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس جذبے اور بلبلے کے ساتھ پیغمبر سے محبت کیجئے، پیغمبر سے عقیدت و ارادت اختیار کیجئے۔ اللہ کی قسم، اگر سچی اور سچی محبت نبی کی نصیب ہو گئی، میرا ایمان ہے اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت دے گا۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، صوم و صلات کا پابند بنائے، الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرمائے۔ اللہ ہمارے شیخ حافظ سلطان محمود صاحب کی قبر کو منور فرمائے، حاجی رحمت اللہ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ میرے ان بھائیوں کے جذبوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، الہ العالمین انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سب ساتھیوں کو اللہ تو ہمت عطا فرما کہ ہم سب مل کر تیرے نبی کی ختم نبوت کے جھنڈوں کو اس ملک پاکستان کی گلی گلی میں لہرائیں، اور ختم نبوت کے دشمنوں سے گلی گلی ٹکرائیں۔ جذبہ رکھتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔